اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کم و بیش 1.25 انبیاء کرام اور رسولوں کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ ہر قوم کے اندر، ہر جماعت کے اندر، ہر ملک کے اندر اور ہر شہر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، کہ ہر قوم کے لیے ایک رہنما، ہدایت کی طرف بلانے والا، سیدھا راستہ دکھانے والا، سچائی کی بات بتانے والا، اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے والا بھیجا گیا۔ ان انبیاء اور رسولوں کا جو مبارک سلسلہ ہے، اس میں آخری کڑی کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اس دنیا کے اندر بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا، نبیوں کا سلسلہ تمام کر دیا۔ اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی فرمائی کہ میری اور باقی نبیوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص بہت اچھا گھر بنائے، اس خوبصورت گھر کے اندر ایک ایک اینٹ اچھی طرح سے خوبصورتی کے ساتھ جوڑے، اور لوگ آ رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کا چکر لگا رہے ہیں، لیکن اس گھر کے اندر ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ کاش اس ایک اینٹ کو بھی یہاں پر بھر دیا جاتا، رکھ دیا جاتا، تو یہ گھر پورا کا پورا مکمل ہو جاتا اور اس کی خوبصورتی پوری مکمل ہو جاتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہی وہ آخری اینٹ ہوں جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو سلسلہ بنایا تھا نبیوں اور رسولوں کا، وہ سلسلہ اللہ تبارک و تعالی نے ختم کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آنے کے اعتبار سے رسولوں کو اور نبیوں کی فہرست میں سب سے آخر میں آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت قیامت کے دن سب سے آگے ہوگی۔ اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی کہ نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، کہ ہم آخر میں آئے تو ضرور ہیں، لیکن قیامت کے دن ہم سب سے پہلے رہنے والے ہیں، قیامت کے دن سب سے آگے رہنے والے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی عظمت اور آپ کی عزت اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار رکھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے آدم کی پوری اولاد کا سردار بنایا، اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، کہ میں قیامت کے دن آدم کی اولاد کا سردار ہوں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان بھی آئیں گے ان تمام کا سردار میں ہوں، اور یہ میرے لیے کوئی تکبر اور گھمنڈ کی بات نہیں ہے،
یا اس کی وجہ سے میں تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوتا۔ بیدی لواء الحمد، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے ہاتھ میں کل قیامت کے دن حمد کا جھنڈا ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کا جو علم ہے، جو پرچم ہے، وہ کل قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا، ولا فخر، اور یہ اس کی وجہ سے بھی میں فخر میں اور گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں کے اندر سب سے زیادہ اشرف اور سب سے زیادہ عزت والا نبی اور رسول بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن مجید کے اندر صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی اور ان کی جان کی قسم کھائی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، کہ نبی آپ کی عمر کی قسم، یہ سب کے سب لوگ نشے میں مدہوش ہے، یہ اپنے نشے میں اندھے ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن مجید کے اندر صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی، اور ظاہر سی بات ہے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے تو اس سے اس کی اہمیت کو بتانا مقصود ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے سے، اس قسم کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اس چیز کی امپورٹنس کیا ہے، اس چیز کی اہمیت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالی بتانا چاہتا ہے۔ جیسے قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے زمانے کی قسم کھائی، ٹائم کی قسم کھائی، وقت کی قسم کھائی، والعصر، کہ قسم ہے، زمانے کی قسم ہے، ٹائم کی، وقت کی۔ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتانا چاہا کہ وقت کی بڑی قدر ہے، لہٰذا وقت کو ضائع مت کرو، ٹائم کی بہت قیمت ہے، ٹائم کو برباد مت کرو، اسے ضائع مت کرو۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رات کی قسم کھائی، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، دن کی قسم کھائی۔ اس کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالی نے رات اور دن کی اہمیت بتائی کہ رات اور دن تمہاری زندگی کے لیے بڑے اہم ہیں، ان کی قدر کرو۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی کہ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، کہ آپ کی عمر کی قسم، یہ سب کے سب اپنے نشے میں اندھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم اس لیے کھائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت بہت زیادہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، آپ کی عزت، آپ کی عظمت، آپ کا تقدس تمام نبیوں اور تمام رسولوں میں سب سے زیادہ ہے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالی باقی نبیوں اور رسولوں کی عمر کی بھی قسم کھاتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تمام نبیوں اور رسولوں کی اہمیت کم ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ہم نبیوں کا آپس میں مسابقہ کریں، نبیوں کا آپس میں مقابلہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقارنوا بین الانبیاء، کہ نبیوں کے بیچ میں ایک دوسرے کی فضیلت میں مقابلہ مت کرو، اس لیے کہ تمام نے اپنی ذمہ داری نبھائی، تمام نے اللہ کے دین کو پہنچانے کی پوری کوشش کی، تھوڑی سی بھی غفلت کو اور تھوڑی سی بھی سستی کو گوارا نہیں کیا اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اس مبارک سلسلے کی آخری کڑی ہے، نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ ہے، اس میں ایک سنہری اور آخری کڑی ہے،
اس نبی اور رسول کی فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر بے شمار بیان کی ہے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بھی اس کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور عظمت بتانے کے لیے اگر میں قرآن مجید کی ایک آیت ہی پڑھوں تو یہ کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انبیاء آیت نمبر 107 کے اندر بیان فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر، ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ یہ ایک آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بتانے کے لیے کافی ہے۔ ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو خود اللہ تبارک و تعالی نے دوسری آیت میں بیان فرمایا ہے، سورہ انفال آیت نمبر 33 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں پر جو مشرکین ہیں، اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، آپ کو ستانے والے، تکلیف دینے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں پر اس وقت تک عذاب نہیں بھیجے گا جب تک آپ ان کے بیچ کے اندر رہ رہے ہیں، جب تک آپ ان کے بیچ میں، ان کے درمیان میں جب تک آپ رہ رہے ہیں تب تک اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں پر عذاب نہیں بھیجے گا۔ یہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت ہونے کا مطلب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے وہ لوگوں کے لیے اس قدر رحمت ہے کہ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود رہی ہے دنیا کے اندر تب تک اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے اوپر عذاب نہیں بھیجا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب آپ اس کو اور بھی تھوڑا اپنے اعتبار سے تھوڑا براڈ ٹاپک میں اگر اس کو سمجھے اور اس کو دیکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس دنیا کی کیا حالت تھی، زمانے جاہلیت کی کیا حالت تھی، لوگ عورتوں کے ساتھ میں کس طرح سلوک کرتے تھے، غلاموں کے ساتھ میں کس طرح سلوک کرتے تھے، بیٹیوں اور بچیوں کے ساتھ میں کس طرح سلوک کرتے تھے، ماں باپ کے ساتھ میں کس طرح سے سلوک کرتے تھے، تو ہمیں اس آیت کا مطلب اور زیادہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رحمت بن کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی برابری کی بات کی، عورتوں کی ایکوالٹی کی بات کی کہ عورتوں کو بھی برابر کا حق دیا جانا چاہیے سماج کے اندر۔ تعلیم کے میدان میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو برابر حق دینے کی بات کہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو وراثت میں حصے دار بنایا، جبکہ زمانے جاہلیت میں عورتوں کو میراث سے، ان کی وراثت سے حصہ نہیں ملتا تھا، بلکہ عورت خود وراثت میں تقسیم ہو جاتی تھی، عورت سامان کی طرح بانٹ دی جاتی تھی، تقسیم کر دی جاتی تھی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر، کہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تم کو وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے معاملے میں، وراثت کے معاملے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کو 2 حصے اور عورت کے لیے 1 حصے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے عورت کو حصے دار بنایا وراثت میں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت ہونے کی بڑی نشانی ہے۔ غلاموں کا معاملہ دیکھ لے، غلاموں کے ساتھ میں کیسا سلوک کیا جاتا تھا، ان کو انسانوں سے کمتر درجہ دیا جاتا تھا، لیکن اسلام نے آنے کے بعد میں سب سے بڑی نیکی غلام کو آزاد کرنا قرار دیا۔
اسلام نے ہر معاملے میں اگر کوئی انسان روزہ توڑ دیتا ہے، فرض روزہ چھوڑ دیتا ہے، اس کے کفارے میں غلام آزاد کرنا رکھ دیا۔ کوئی انسان قسم کھا کر قسم پوری نہیں کرتا ہے، اس کے کفارے میں روزہ غلاموں کو آزاد کرنا رکھ دیا گیا کہ اس کا کفارہ غلاموں کو آزاد کرنے سے دے دیا جائے گا۔ تو ان تمام چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے، ایک بہترین طریقہ اختیار کرتے ہوئے پوری دنیا سے غلامی کے سسٹم کو ختم کر دیا۔ تو انسانیت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے، اور پھر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تک آپ ہیں ان کے بیچ میں تب تک عذاب نہیں آنے والا، لیکن جب دیکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو الوداع کہا تو پھر جب مسلمان پوری دنیا کے اندر گئے تو ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا انکار کرنے والے تھے، اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑا ان پر، اللہ کا عذاب آیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد سے لوگوں پر بے شمار عذاب آئے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتانے کے لیے یہ آیت کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان بھی کیا، سورہ زخرف آیت نمبر 41 کے اندر، فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، کہ اے نبی جب ہم آپ کو یہاں سے لے جائیں گے، جب آپ دنیا چھوڑ دیں گے، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو ہم ان سب سے انتقام لینے والے ہیں، ہم ان سب سے بدلہ لینے والے ہیں۔ تو اللہ کا عذاب آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں موجود ہونا یہ لوگوں کے لیے عذاب کو ٹالنے کا بہت بڑا ذریعہ تھا۔ یہ آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کتنی بابرکت ذات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنا عظیم اور کتنا مقدس نبی بنا کر بھیجا تھا۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہونے کی ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے چند موقع کے جب بہت مجبور ہو گئے، ان موقعوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے دشمنوں کو بد دعا نہیں دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مشرکوں پر بد دعا نہیں کی۔ اور ایک حدیث ہے جو مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2599، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، ادعو علی المشرکین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکوں پر، ان دشمنوں پر آپ بد دعا کریں، ان کے خلاف آپ بد دعا کریں کہ اللہ کا عذاب آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جب اٹھے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی قبول کرے گا، اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی وجہ سے لوگوں پر عذاب بھیجے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوری امت کے لیے مشفق اور رحیم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمتا، کہ سنو مجھے برا بھلا کہنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے تو لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، مجھے تو لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، لہٰذا میں ان لوگوں پر بد دعا نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا بھی نہیں کی، لیکن خاص موقع، کچھ ایسے موقع ہیں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا بھی کی اور وہ بد دعا پوری بھی ہوئی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی عند البیت، مکہ میں خانہ کعبہ کے پاس میں نماز پڑھ رہے تھے، تو وہاں پر ابو جہل اور اس کے دوست لوگ، اس کے ساتھی، اس کے ساتھ کے مکہ کے بڑے بڑے مشرک، بڑے بڑے دشمن، وہ وہیں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ابو جہل نے
اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کوئی تم میں سے ایسا نہیں ہے جو جائے اور فلاں آدمی کے گھر پہ جو اونٹنی ذبح ہوئی ہے اس اونٹنی کی جو گندگی ہوتی ہے، اوجھڑی ہوتی ہے، وہ اٹھا کر لائے اور اس کے اوپر ڈال دے۔ ابو جہل کی بات کو سن کر ایک بدبخت آدمی، ایک بدبخت مشرک وہاں سے اٹھا اور اس نے وہ اوجھڑی لائی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے کی حالت میں گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پہ اس بدبخت نے وہ اوجھڑی لا کر رکھ دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور اس کا بوجھ اتنا زیادہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گردن کو اٹھا نہیں پا رہے تھے، آپ سجدے سے اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ اتنے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آئی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ گندگی وہاں سے ہٹائی، اور اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر جو 7 لوگ تھے ان کے نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کہ اے اللہ، ابو جہل کو، عتبہ کو، شیبہ کو، ولید کو، امیہ، عقبہ، یہ جتنے لوگ تھے ان سب سے تو بدلہ لے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بدر کے دن دیکھا کہ یہ 7 کے 7 لوگ اوندھے منہ مرے پڑے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ان کو لگی، اور یہ عجیب طرح سے پڑے ہوئے تھے بدر کے اندر، بدر کی جنگ میں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا ان پر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی۔ لیکن 1-2 واقعات کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بد دعا نہیں دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ برداشت کرتے رہے لوگوں کے ظلم و ستم کو، اس لیے کہ آپ کو رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا، اور آپ کو پوری دنیا کے لیے مشفق اور مہربان بنا کر بھیجا گیا تھا۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت ہے کہ آپ پوری دنیا کے لیے رحمت تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے آپ کی فضیلت کو بیان کی، آپ کی عظمت بیان کی، آپ کی شان بیان کی کہ نبی کی یہ شان ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری شان اس طرح سے بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کہیں بھی مخاطب نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نام لے کر یہ نہیں کہا کہ اے محمد آپ یہ کریں۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو یہ چیزیں ملیں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے نبیوں کا نام لے کر ان کو مخاطب کیا، ان کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بولا نام لے کر۔ جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 35 کے اندر اللہ نے فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، کہ اے آدم تو اور تیری بیوی دونوں جنت میں رہو اور اس کے بعد میں یہاں پر عیش و آرام کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر آدم علیہ السلام کا نام لے کر ان کو مخاطب کیا، یا آدم۔ سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نوح بسلام منا وبرکات علیک، کہ اے نوح اب اتر جاؤ، کہاں سے؟ کشتی سے، سلامتی کے ساتھ میں اب اتر جاؤ اور ہماری برکتوں کے ساتھ میں اتر جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو نام لے کر بلایا اور نام لے کر نوح علیہ السلام کو مخاطب کیا۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، کہ اے ابراہیم اس سے اعراض کیجئے، اس سے بچیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا بھی نام لے کر ان کو بلایا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے آگے یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، کہ اے موسیٰ میں نے آپ کو چن لیا ہے لوگوں کے لیے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک، کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ آپ اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کریں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے اندر یا ہود کا ذکر ملتا ہے، یا داؤد کا ذکر ملتا ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، کہ اے داؤد
ہم نے آپ کو زمین کے اندر جانشین بنایا، خلیفہ بنایا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم آپ کو ایک بچے کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیجئے۔ تو یہ جو ساری آیتیں ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں، ان ساری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے نبیوں کا نام لے کر ان کو مخاطب کیا، نبیوں کا نام لے کر ان کو کہا کہ اے نوح، اے ابراہیم، اے موسیٰ، اے عیسیٰ، اے زکریا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر قرآن مجید کے اندر کہیں بھی مخاطب نہیں کیا، بلکہ جہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا تو فرمایا یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو بھیجا ہے گواہ بنا کر، خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے نبی، نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت بتانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انفال آیت نمبر 64 کے اندر یا ایھا النبی حسبک اللہ، کہ اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ اب سمجھتے ہیں کہ جب ہم کسی کا نام کب نہیں لیتے؟ جب وہ انسان بڑا ہو، اس کی عظمت ہو، اس کی عزت ہو دل میں، تو ہم اس انسان کا نام نہیں لیتے ہیں، بلکہ ان کا جو ایک لقب ہے اس سے ہم پکارتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن میں کہیں بھی مخاطب نہیں کیا، ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اے نبی یا اے رسول کہا، یا ایھا النبی یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، کہ اے رسول آپ کو اس سے غم نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول کہا، اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام لیا کہاں پر؟ خبر دینے کے لیے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہاں یہی نبی ہے جو محمد ہے، تاکہ لوگ غلط فہمی میں نہ پڑ جائے کہ نبی کسی اور کو کہا جا رہا ہے، کسی اور رسول کو کہا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے محمد بولا لیکن بلایا نہیں محمد کے نام سے، بلکہ خبر دی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 144 کے اندر وما محمد الا رسول، کہ محمد نہیں ہے مگر ایک رسول، محمد نہیں ہے مگر ایک رسول۔ تو یہاں اللہ نے نام لیا لیکن بلایا نہیں، بلکہ خبر دے رہے، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ محمد کیا ہے، ایک رسول ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 29 کے اندر فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر اس کے بعد میں فرمایا سورہ احزاب آیت نمبر 40 کے اندر ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد نہیں ہے تمہارے لیے تم میں سے کسی مرد کے باپ، کسی مرد کے باپ محمد نہیں ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا زندہ بھی نہیں رہا، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے محمد۔ ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے، ان پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نام لیا لیکن لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہاں یہی محمد ہے، یہی رسول ہے، یہی نبی ہے۔ لیکن آپ اگر ان آیتوں کو اگر غور سے سن رہے ہوں گے تو آپ کو ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ جہاں جہاں بھی اللہ نے محمد کا نام لیا ہے وہاں رسول یا نبی ہونے کا ذکر کیا ہے، رسول کے ساتھ میں محمد کا نام لیا، نبی محمد رسول، یہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، صرف محمد کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں بیان کیا قرآن مجید۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بیان کرنے کے لیے، آپ کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، آپ کی شان کو بیان کرنے کے لیے، لیکن باقی نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے یہ نام لے کر بیان کیا کہ یہ اے نوح، اے ابراہیم۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی عزت کی گواہی خود قرآن مجید دے رہا ہے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے کہ آپ کی عزت اور آپ کی عظمت اور آپ کی شان پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ نرالی ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر لوگوں کو بھی منع کیا کہ اس وقت کے دور میں جو لوگ تھے ان کو بھی منع کیا کہ نبی کو ان کے نام سے نہ پکارا جائے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلی امتیں جو تھی ان کا کیا حال تھا، اس کا پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ دیکھو جو پہلی امت کے لوگ تھے وہ کہتے تھے یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، بنی اسرائیل نے کہا اے موسیٰ ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دو جیسا کہ ان کے لیے ایک معبود ہے۔ اسی طرح سورہ اعراف میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ان کی قوم نے ان کو یا عیسیٰ ابن مریم کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ حکم دیا، سورہ نور آیت نمبر 63 کے اندر فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ رسول کو ایسے نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، رسول کو ایسے مت پکارو، ایسے مت بلاؤ۔ اس دور میں کچھ دیہات کے لوگ آیا کرتے تھے تو دور سے ہی وہ او محمد، اے محمد، اس طرح سے آواز لگایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کی شان میں یہ گستاخی پسند نہیں تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر آیت اتاری جو قیامت تک کے لیے قرآن کے اندر موجود ہے کہ اپنے رسول کو، نبی کو، میرے محبوب کو ویسے مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ یہ آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کو بیان کر رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کو بیان کر رہی ہے۔ اور میں نے یہاں پر اسی لیے بیان کیا تاکہ آپ یہ جان لیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عزت پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ ہے، تمام نبیوں میں، تمام رسولوں میں سب سے زیادہ عزت اور عظمت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے بڑی ہوئی ہے، یہ آپ جان لیں۔ اور اس بات کا ہم اقرار کرتے ہیں، اس بات کو ہم مانتے ہیں، اس بات کا ہمیں احساس ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج افسوس کی بات ہے کہ لوگ ہمیں گستاخ رسول کہتے ہیں، لوگ ہمیں برا بھلا کہتے ہیں کہ ہم رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، حالانکہ ہم شان میں گستاخی نہیں کرتے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی پیروی کرتے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میرے بارے میں ایسی باتیں مت بنا لینا، میرے بارے میں حد سے زیادہ بڑھ کر اپنی طرف سے باتیں نہ بنا لینا جیسا کہ تم لوگوں نے عیسیٰ کے بارے میں یا عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بیان کر لیا، باتیں گڑھ لی، باتیں بنا لی کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا اور ان کی ماں کو اللہ کی بیوی بنا دیا۔ یہ اتنا بڑا جرم کیا انہوں نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بندہ ہوں، اللہ کا رسول ہوں، میری عظمت یقیناً تمام رسول و تمام نبیوں میں سب سے زیادہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں رسول اور بندے سے بڑھ کر کوئی اور حیثیت کا مالک ہو گیا اور میرے اندر وہ طاقتیں آ گئی جو اللہ کے لیے خاص ہے، میرے اندر وہ صفتیں آ گئی جو اللہ کے لیے خاص ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ لوگ یہ غلط فہمی پھیلا رہے ہیں، کچھ لوگ قرآن کی آیتوں کو بدل کر، قرآن کی آیتوں کے معانی کو بدل کر یہ پوری دنیا کے اندر غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، عام عوام کو، جاہل اور معصوم عوام کو یہ بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر سے یعنی انسان سے اوپر کا درجہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ صفتیں آ گئی ہیں، وہ طاقتیں آ گئی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن صفتوں کا مالک ہے، جن طاقتوں کا مالک ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ اور کھول کر اگر میں آپ کو ایک لفظ میں بیان کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور سے بنے ہوئے، حالانکہ یہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور اس پر قرآن کی دلیل دی جاتی ہے، پہلے اس کو بھی دیکھ لیتے، اس کے بعد میں انشاءاللہ ہم کھنڈن کر کے مکمل طور پر دیکھیں گے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 15 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، کہ اے اہل کتاب، اے یہودیوں اور رسولوں، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے، یہ تم کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، تمہارے سامنے بہت ساری وہ باتیں بیان کرتا ہے جن کو تم کتاب کے اندر چھپاتے ہو،
جن کو تم توریت کے اندر انجیل کے اندر چھپا لیتے ہو، وہ یہ بہت ساری باتیں کھول کر بیان کر دیتا ہے، یعنی یہ باتیں تمہاری کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے لیکن تم اس کو چھپاتے ہو، اور اللہ کا رسول اس کو کھول کر بیان کرتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری باتوں کو درگزر بھی کر دیتا ہے، یعنی تم جو بہت ساری باتیں چھپاتے ہو اس کو بیان نہیں کرتا، اس کو درگزر بھی کر دیتا ہے۔ اس کے بعد میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے پاس میں ایک نور آیا اور کھلی ہوئی کتاب آ گئی، واضح کتاب، کھلی ہوئی کتاب آ گئی۔ اب اس آیت کی روشنی میں لوگ یہ تفسیر کرتے ہیں اور معنی کو بدل کر یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نبی اور رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دراصل نور کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا، یعنی ان کو نور سے پیدا کیا۔ حالانکہ حدیثیں اس سلسلے میں واضح ہیں اور صحیح حدیثوں کے اندر یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں، لیکن پہلے قرآن کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے مراد کیا لیا ہے۔ قرآن کی جب دوسری آیتیں پڑھیں گے تب ہمیں معلوم ہوگا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے نور کا لفظ استعمال کیا، اس نور سے اللہ تعالیٰ نے کیا مراد لیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 144 کے اندر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری طرف کھلا ہوا نور بھیجا، واضح نور بھیجا۔ یہاں پر نور سے مراد قرآن مجید ہے، کتاب ہے، اور یہ تمام لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ سورہ نساء کی اس آیت میں جو نور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یہ نور سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، کتاب ہے، یعنی یہ روشنی، یہ لائٹ، یہ روشنی جو قرآن مجید ہے، یہ روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری طرف بھیجا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف قرآن کو ہی نہیں بلکہ پہلی جو کتابیں تھیں توریت اور انجیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے نور کہا ہے، توریت اور انجیل کو بھی اللہ تعالیٰ نے نور کہا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 65 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، کہ ہم نے توریت کو اتارا، توریت کو نازل کیا، اور اس توریت کے اندر تمہارے لیے ہدایت ہے اور یہ نور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آسمانی کتابوں کو بھی نور کہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 46 کے اندر فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اور ہم نے ان کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کیا، اور اس انجیل کے اندر کیا ہے؟ ہدایت ہے اور یہ نور ہے۔ تو نور سے مراد آسمانی کتاب، چاہے قرآن مجید ہو یا پھر توریت ہو یا پھر انجیل ہو۔ تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور آیت کے اندر بیان فرمایا وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، کہ ان لوگوں نے اس نور کی پیروی کی جو نبی کے ساتھ میں اتارا گیا، نبی کے ساتھ میں نازل کیا گیا۔ اب اگر یہ سوچے کہ نور سے مراد خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہتا کہ ان لوگوں نے اس نور کی پیروی کی، اس نور کو فالو کیا، اس نور کے پیچھے چلے جو نبی کے ساتھ میں اتارا گیا؟ تو پتہ یہ چلا کہ نبی کے ساتھ میں جو چیز اتاری گئی ہے، جو چیز نازل کی گئی ہے، وہ قرآن مجید ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب اس کے بعد میں لوگ قرآن کی اس آیت کو ہم نے دیکھ لیا کہ قرآن کی اس آیت کے ذریعے سے غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے۔ قرآن کی آیت کے بعد میں ایک حدیث بھی پیش کی جاتی ہے جس میں یہ بیان کیا گیا، یہ حدیث مصنف ابن شیبہ کی ہے اور بغیر سند کے یہ حدیث ہے، یعنی کہ پتہ ہی نہیں کہ بیان کرنے والے لوگ کون ہیں۔ اور یہ حدیث کیا ہے وہ دیکھیے، حدیث ہے ان اول ما خلق اللہ النور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ میرا نور ہے۔ یہ حدیث گڑھی ہوئی ہے، موضوع ہے، یہ حدیث من گڑت ہے، اس لیے کہ جس کتاب کے اندر یہ حدیث بیان ہوئی ہے اس کتاب کے اندر حدیث بیان کرنے والوں کا کوئی نام ہی ذکر نہیں کہ حدیث کو کس نے بیان کیا۔ ٹھیک ہے، ایک بہت بڑی کتاب ہے مصنف ابن شیبہ، اس کے اندر بیان ہوئی ہے، لیکن سند ہونی چاہیے کہ بیان کرنے والے لوگ کون ہیں، کیسے ہیں، کن لوگوں نے یہ حدیث بنائی ہے، یہ حدیث گڑھی ہے، اور کون لوگ اس کو بیان کرنے والے ہیں۔ اور یہ حدیث اس اعتبار سے بھی جھوٹی ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2155،
فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اول ما خلق اللہ القلم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جس چیز کو پیدا کیا وہ قلم ہے، اور پھر اس کے بعد نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے قلم سے کہا اکتب، کہ لکھو، تو قلم نے کہا اے اللہ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اکتب القدر، کہ لکھو تقدیر، ہر چیز کی تقدیر کو لکھو، جو بھی ہوا ہے اور جو بھی ہونے والا ہے ہمیشہ تک، ان تمام چیزوں کو لکھو۔ تو پہلی چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ کیا ہے؟ وہ قلم ہے۔ اس اعتبار سے بھی وہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، یہ حدیث لوگوں کی من گڑت ثابت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ اور یہ کب پیدا کیا؟ مسلم شریف کی حدیث کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کو انسان کے آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے، ان کے بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کر دیا تھا۔ تو یہ جو ہے نا، اس طرح سے لوگ یہ دھوکہ دیتے ہیں اور اس طرح سے حدیثیں جھوٹی بیان کر کے لوگوں کو ورغلانے کی، بہکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دیکھیے یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ ایک طرح سے یہ تصور رکھتے ہیں کہ نبی اور رسول کوئی انسان کیسے ہو سکتا ہے۔ اور آپ جب غور کریں گے قرآن مجید کے اندر تو آپ کو ایک بات معلوم ہوگی کہ صرف ابھی نہیں بلکہ پہلی امتوں کے اندر بھی یہ چیز تھی کہ پہلی امت جو تھی وہ اس بات کو مانتے نہیں تھے، نبیوں کا، رسولوں کا، اسی لیے انکار کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ کوئی نبی انسان کیسے ہو سکتا ہے، نبی تو کسی فرشتے کو ہونا چاہیے، نبی تو کسی نوری مخلوق کو ہونا چاہیے، کوئی انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے، نبی ہو سکتا ہے۔ اور سورہ اسراء کے اندر اللہ نے بیان فرمایا آیت نمبر 94 کے اندر وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، کہ لوگوں کو نہیں روکا ایمان لانے سے جب ان کے سامنے ہدایت آ گئی، نبی آ گئے، رسول آ گئے، تو اگر کوئی چیز ان کو روکنے والی تھی تو صرف یہ کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا، ایک نبی کو رسول بنا کر بھیجا؟ تو اس وجہ سے لوگوں نے کیا کر دیا؟ نبی اور رسول کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا آیت نمبر 95 کے اندر، اسی سورہ کے اندر، کہ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر زمین کے اندر فرشتے رہ رہے ہوتے، یہاں سکونت اختیار کرنے والے، یہاں رہنے والے، یہاں کے باشندے فرشتے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے کو اتارتے نبی اور رسول بنا کر، لیکن انسان یہاں پر بس رہے ہیں تو اسی اعتبار سے ہم نے نبی اور رسول کو بھی اسی کے جن سے بنا کر بھیجا، اسی کے جن سے پیدا کیا۔ اور آپ دیکھیں گے قرآن مجید کے اندر ایک بات آپ کو ملے گی کہ تمام نبیوں کا انکار صرف اور صرف اسی لیے کیا گیا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ کہتے تھے ان انتم الا بشر مثلنا، کہ تم تو ہماری طرح ایک نبی ہو، ہماری طرح ایک رسول ہو، اور ہم کو تم روکنا چاہتے ہو ہمارے باپ دادا کے کام سے۔ تو وہ اس لیے نبی اور رسول کا انکار کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نبی اور رسول ہمارے جیسا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا ان نحن الا بشر مثلکم، کہ نبی قالت لهم رسولهم، رسولوں نے ان سے کہا کہ ان نحن الا بشر مثلکم، کہ ہم تمہاری طرح انسان ہیں، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنے بندے پر احسان کرتا ہے کہ اس کو نبی اور رسول بناتا ہے اور اس کی طرف وحی بھیجتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کے بارے میں یہ ذکر کیا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ حکم دیا کہ اے نبی آپ یہ کہیے کہ لن نؤمن لک، جب یہ کہتے ہیں آپ کے سامنے، جب آپ کے سامنے یہ کہتے ہیں، یہ مطالبہ رکھتے ہیں، مکہ کے مشرکین کا مطالبہ بڑا عجیب و غریب ہوتا تھا، وہ کہتے تھے لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا، کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ یہاں پر کیا نہ کر دیں، ایک چشمہ نہ نکال دے۔ مکہ کی زمین میں کوئی پانی پینے کے لیے کوئی چشمہ نہیں تھا، وہ کہہ رہے کہ آپ یہاں پر کھڑے کھڑے زمین سے چشمہ نکالیے تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ وہ کہتے تھے او تکون لک جنۃ من نخیل، یا آپ کا ایک فوراً ایک باغ کھڑا کر کے دکھائیے، کھجور کا ایک بڑا باغ یہاں پر کھڑا کر کے دکھائیے، یا پھر وہ کہتے تھے کہ کوئی بڑی نہر یہاں پر جاری کر کے دکھا دیجئے، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا پھر آسمان کے ٹکڑے ہمارے اوپر گرا کر دکھائیے، یا پھر او تأتی باللہ والملائکۃ، یا پھر آپ اللہ کو یا فرشتوں کو ہمارے سامنے لے کر آئیے تب جا کر ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ تو یہ مکہ کے مشرکین مطالبہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی سے کہا کہ اس ایک آیت کے اندر جواب دیجئے، قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، کہ نبی آپ کہہ دیجئے میرے رب کی ذات پاک ہے، میں تو صرف اور صرف ایک رسول ہوں،
اور ایک بشر ہوں، ایک رسول ہوں، ایک انسان ہوں اور رسول ہوں۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں آسمان سے ٹکڑے کر کے گراؤں، یا پھر میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں چشمے نکالوں، میرا یہ کام نہیں ہے کہ نہریں میں بہاؤں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مالک ہے، اس کی طاقت اللہ کے پاس میں ہے، لہٰذا ایسے مطالبے ہمارے سامنے نہ رکھو۔ میں تو ہدایت دینے والا، میں تو ہدایت کا پروانہ لے کر آیا ہوں، میں تمہارے سامنے ایک رہنما بن کر آیا ہوں، ایک گائیڈ بن کر آیا ہوں، تمہیں سیدھے راستے پر چلانے کے لیے میں آیا ہوں۔ لہٰذا میرے سامنے ایسے مطالبے کرنا کہ یہ کر کے دکھاؤ، وہ کر کے دکھاؤ، یہ سب چیز میرے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کا مالک ہے۔ ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا جواب دے دیا کہ سبحان ربی، میرے رب کی ذات پاک ہے، ہل کنت الا بشر رسولا، میں تو صرف ایک بشر اور ایک رسول ہوں۔ تو ان آیتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک بشر اور رسول بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ان سے بڑھا کر نہ پیش کیا جائے۔ یہی بات ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہتے ہیں تو ہمیں گستاخ کہا جاتا ہے، ہمیں گستاخ رسول کہا جاتا ہے، حالانکہ نعوذ باللہ ہم اللہ کے رسول کی گستاخی سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ ہم رسول کے گستاخ نہیں، لیکن یہ بھی کہنا چاہیں گے آپ سے، وقت نہیں بس 2 منٹ، یہ بھی کہنا چاہیں گے آپ سے کہ ہم گستاخ رسول نہیں، اور نہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم عاشق رسول بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم محب رسول ہیں، رسول سے محبت کرنے والے ہیں، رسول سے عشق کرنے والے نہیں ہیں۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں، جنہوں نے عربی پڑھی ہے، ان کو معلوم ہوگا کہ عشق کا لفظ گندی محبت کے لیے، گندی خواہش والی جو محبت ہوتی ہے، ناجائز جو محبت ہوتی ہے، اس کے لیے عشق کا لفظ بولا جاتا ہے۔ پوری ڈکشنری کے اندر عربی میں آپ کو کہیں بھی عشق کا لفظ جائز محبت کے لیے نہیں ملے گا، بلکہ عشق کا لفظ کس کے لیے ملتا ہے؟ ناجائز محبت کے لیے۔ اور ہماری محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جائز ہے، لہذا ہم عاشق رسول نہیں، محب رسول ہے، رسول سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور میں آپ کے سامنے یہ چیلنج کرتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کے اندر کہیں بھی آپ عشق کا لفظ دکھا دو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہوا ہو، تو میں آج اپنی بات واپس لوں گا اور میں بھی آپ کے ساتھ میں عاشق رسول بن جاؤں گا۔ لیکن یہ کہیں ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی بیان کیا، اللہ نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اور فرمایا يُحِبُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبل احد جو ہے، احد پہاڑ ہے، يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا یہ ہم سے عشق کرتا ہے، ہم بھی اس سے عشق کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی طرف دیکھ کر فرمایا ما اطیبک من بلد وما احبک الیہ، کہ تو کتنی پاکیزہ زمین ہے اور کتنی میرے نزدیک پسندیدہ ہے، تو مجھے تجھ سے کتنی محبت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے تجھ سے کتنی عشق ہے۔ لہٰذا پتہ چلا کہ عشق کا لفظ قرآن حدیث کے اندر کہیں استعمال نہیں ہوا، اس لیے کہ عشق کا لفظ استعمال ہوتا ہے ایسی محبت کے لیے جس کے اندر ہوس ہو، جس کے اندر گندی خواہش ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایسی چیزوں سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ